بہت سارے لوگ سلیب کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں سلیب کے پیغام کی سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں بائبل مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے، تو بڑا زبردست پیسج ہے جو لوگ سلیب کے مخالف ہیں۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس پر پطرس اس کو لگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ یہاں پہ بڑی خوبصورت طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے وضاحت کی ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو سلیب کے مخالف ہیں، دراصل یہ ابلیس کا پلان اور منصوبہ ان کی زندگیوں میں موجود ہے، یا وہ قائل ہیں ابلیس کے اور اس کے خیالات کے۔ لیکن اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کا قائل ہے تو وہ کبھی بھی سلیب کا مخالف نہیں ہو سکتا ہے۔ سلیب کے مخالفین کا تعلق دراصل ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس کراس یا سلیب کا مخالف ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کو سلیب کی سمجھ آ جاتی ہے، اسی طرح جیسے ابھی ہم نے مقدس پطرس رسول کے تعلق سے پڑھا ہے کہ اس نے یہاں پہ تو سلیب کی مخالفت کی، لیکن جس دن اسے سلیب کے پیغام کی سمجھ آ گئی تو انہوں نے اس تعلق سے بیان کیا ہے۔ آپ میرے ساتھ دیکھ لیں مقدس پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت میں یہ لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے سلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ پریز گاڈ۔ یہ اس وقت کہا ہے جب سلیب کے پیغام کی سمجھ آ گئی کہ اس نے سلیب پر ہمارے گناہوں کو، میرے اور آپ کے سب کے گناہوں کو لیے ہوئے وہ اپنے بدن پر سلیب پر چڑھ گیا، اور اس لیے چڑھا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ یعنی اب جو ہمارے پاس زندگی ہے یہ راست بازی والی زندگی ہے، اور کیوں ملی ہے؟ کیونکہ مسیح نے سلیب پر اپنی جان دی ہے۔ پریز گاڈ۔